اس وقت ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حاصل پور کے علاقے گوٹ شاہ محمد میں، جہاں پر مخیر حضرات کے تعاون سے 200 جوڑوں کی اجتماعی شادی کروائی جا رہی ہے۔ دین کی شمع ہے، یہ شمع روشن نہ ہو تو اندھیرا چھا جائے گا۔ یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کے اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی۔ اب دعوت سخن دے رہا ہوں جناب مفتی فیاض الرحمان صاحب سے، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب مفتی فیاض الرحمان صاحب۔ تمام حضرات دوشی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ اے اللہ تیرے ہی نام سے ابتدا ہے، اے اللہ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا ہے، الحمدللہ ہے کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ ہر کام کی ابتدا، ہر بات کی ابتدا اس عظیم نام سے، اس قدیم نام سے جو نام تمام زمانوں میں، تمام جہانوں میں اور تمام ناموں میں سب سے بلند و بالا نام ہے۔ وہ نام ہے جس کی یاد دل میں آتی ہے، دل شاد و باغ ہو جاتا ہے۔ جب اس نام کی یاد دماغ میں آتی ہے تو دماغ کی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ وہ نام گرامی، اسم شریف، وہ پاکیزہ نام اللہ جل جلالہ و عما نوالہ۔ حمد باری کے بعد بے شمار درود و سلام اس عظیم پیغمبر کے نام، اس شافی محشر پیغمبر کے نام جو مقصود کائنات بھی ہیں، مطلوب کائنات بھی ہیں اور محبوب کائنات بھی ہیں۔ جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو ابی و امی، سب کچھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ قربان جائے۔ عقیدت کے ان پھولوں کے بعد پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ محبوب نے فرمایا جس نے مخلوق کا شکر ادا نہ کیا، اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہ کیا۔ میں شکر گزار ہوں اس حدیث کی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے، شکر گزار ہوں حلقہ NA186 اس حلقہ کی عظیم شخصیت عزت مآب جناب الحاج چودھری نعیم الدین وڑیچ صاحب سلمہ اللہ، کہ انہوں نے مجھے دعوت دی۔ پہلی بار مجھے ان کے امیر خانہ پر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دلی دعا ہے اللہ ان کے اس امیر خانہ کو شاد و آباد رکھے اور اس تقریب کو قبول و منظور فرمائے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا معروضات پیش کروں۔ جناب سیکرٹری صاحب کی ایک بات سے مجھے بات یاد آئی
رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل روز محشر کچھ لوگوں کو دیکھا جائے گا کہ بلندی پر ہیں، پوچھنے والے پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اخلاق کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ الحمدللہ العزیز ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمیں اس نام پہ بھی فخر ہے اور اپنے مذہب پہ بھی فخر ہے، الحمدللہ۔ یہ مالک کا احسان ہے، اور جن کو یہ نام یہ مذہب نصیب نہیں ہے، قرآن نے ان کے بارے میں یوں فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کل کچھ لوگ تھاڑے مار رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے آئے کاش ہم بھی اسلام والے ہوتے، مسلمان ہوتے۔ اس مذہب اسلام کے مختلف شعبے ہیں، عبادات، عقائد، معاملات۔ اس کے عنوانوں میں ایک عنوان اخلاق ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ دو مسلمانوں کا آپس میں ملنا، وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، جب وہ ملتے ہیں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں، مصافحہ کرتے ہوئے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ہاتھوں کو حرکت دینے پر اللہ دونوں کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور یہ ہاتھوں کا عمل ہے، اس کا یہ اجر و ثواب ہے۔ آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دو مسلمان ملتے ہوئے ایک دوسرے کو توجہ سے دیکھتے ہیں، اس دوران دونوں کا چہرہ خندہ پیشانی میں ہوتا ہے، مسکراتے ہوئے خوش چہرے سے ملتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ بخاری شریف تمام احادیث کی کتابوں میں عظیم کتاب ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو مسلمانوں کے مسکرا کر ملنے پر بھی اللہ صدقے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اخلاق کے کئی حصے ہیں، چلتے چلا کے چونکہ وقت مختصر ہے، اخلاق کی شعبوں میں ایک شعبہ خلق خدا کی مالی خدمت کرنا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو خلق خدا کو نفع پہنچائے۔ نفع پہنچانا کس طرح ہوتا ہے؟ پیاسے کو پانی پلانا نفع ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا نفع ہے، دکھے دل والے کو تسلی دینا نفع ہے، بھٹکے ہوئے کے راستہ بتانا نفع ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک نفسے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ فرمایا جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ اس کو جنت میں حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ جنت میں ان کو جنت کے اعلیٰ کھانا کھلائیں گے۔ اور جو کسی دکھے دل کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، ایک آدمی کسی ڈیرے پہ آتا ہے، دکھڑے لے کے آتا ہے، پریشانیاں لے کے آتا ہے، بلا کسی امتیاز کے وہ اس کو بٹھاتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے اس غم کو دور کرتا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی کے ایک دکھڑے کا دور کرے گا اللہ اس جہان کے اندر اس کے 10 دکھڑوں کو دور فرمائیں گے۔ ذخیرہ حدیث ہے، ایک علم حدیث ایک سمندر ہے بے کنارہ، اگر میں 2 گھنٹے بھی اس پر بات کرتا رہوں رب کی قسم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا علم حدیث ختم نہیں ہوگا۔ یہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سمندر سے ایک کوزہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیہ سعادت میں ایک حدیث لکھی، کل روز محشر اللہ ایک آدمی کو بلائے گا، بڑے مال والا ہوگا، کہیں گے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اب یہ بندہ حیران ہے، اللہ تو غنی ہے، تجھے پیاس کی کیا ضرورت، تجھے کھانے کی کیا ضرورت۔ امام غزالی اس حدیث کو مکمل کرتے ہوئے لکھتے ہیں اللہ فرمائیں گے میرا بندہ فلاں غریب کو اگر تو کھانا کھلاتا تو اس کو کھانا کھلاتا، آج تو میری رضا کو لینے والا ہوتا،
اس کے بدلے جنت لینے والا ہوتا، یہاں اجر و ثواب لینے والا ہوتا۔ حضرات محترم، اس سٹیج پر جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ اخلاق کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے۔ یہ پیغام کسی عام انسان کا نہیں ہے، یہ اخلاق کا پیغام، محبت کا پیغام، عرش والے رب کا پیغام ہے، فرش والے محمد کا پیغام ہے۔ اور اس پیغام کی ہم سب کو ضرورت ہے، سیاسی ہو، مذہبی ہو، جس شعبے سے بھی ان کا تعلق ہو، تاجر ہوں، ڈاکٹر ہوں، کاروباری ہوں، کسان ہوں، اور اس شعبے کی مردوں کو بھی ضرورت ہے، عورتوں کو بھی ضرورت ہے۔ آج یہ اسلام کا شعبہ اخلاق و پیار و محبت ہم سے نکل چکا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بڑی عمر والے ہیں ان کے لیے اخلاق یہ ہے اپنے چھوٹوں پہ شفقت کریں، اور چھوٹوں سے فرمایا او چھوٹو تم بھی خیال رکھنا، تم نے بڑوں کی عزت کرنی ہے۔ ایک اور موقع میں فرمایا انزل الناس منازلہم، اللہ جن کو عزت دے دے تم ان کی عزت کا خیال رکھنا۔ اب یہ عزت اگر علم کی وجہ سے ہے اس کی عزت کا خیال رکھنا، عزت اگر دولت کی وجہ سے ہے اس کی عزت کا خیال رکھا جائے۔ ان معروضات کے بعد آخری پیغام نئی جوڑیوں کے نام۔ یہ خوشی کا موقع ہے، شادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس جہان میں تمام نعمتوں میں بڑی نعمت شادی ہے۔ ایک آدمی 100 ایکڑ رقبے والا ہے، کروڑا پتی ہے، شادی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو شادی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان نئی جوڑیوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ ایک گھر کا یہ رشتہ، دو گھروں کا یہ رشتہ، یہ دو گھروں کا رشتہ نہیں ہے، یہ دو خاندانوں کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کی آبادکاری کے لیے، اس کو ہمیشہ کے لیے پروان چڑھانے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس تعلیم کو سامنے رکھیں جو تعلیم در رسول سے ہماری مقدر میں آئی ہے، ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ وہ تعلیم ان جوڑوں کے لیے، مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی۔ سب سے پہلے مردوں کے لیے، اس کے بعد خواتین کے لیے، صنف نازک کے لیے۔ مردوں کے لیے یہ تعلیم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا، اس کے بعد میرے آقا نے کوئی تقریر نہیں فرمائی، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس آخری تقریر میں میرے محبوب کے یہ درد بھرے الفاظ فرمایا، لوگوں خیال رکھنا، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ تمہاری لوڈیاں نہیں ہیں، نکرانیاں نہیں ہیں، یہ تمہارے بہترین ساتھی ہیں۔ جب دو ساتھی ہوتے ہیں دونوں کے ایک دوسرے پہ حقوق ہوتے ہیں۔ میرا تعلق چونکہ دارالفتاح سے ہے، 22 سال سے بھاولپور میں، یہاں میرا وسیع بھی تعلق ہے قریبی۔ میرے پاس ہزاروں فتوے آئے طلاق کے عنوان سے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اس محبت کے پیغام سے، اس پیار کے پیغام سے، اس اخلاق کے پیغام سے اپنے آپ کو جہل رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ مرد و عورت، دلہن اور دلہا کو یہ تعلیم نبوی پڑھا دی جائے، جہاں تک میرا خیال ہے، میرا تجربہ ہے، امید ہے انشاءاللہ العزیز یہ گھرانے ٹوٹیں گے نہیں، یہ جڑتے ہی چلے جائیں گے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو فرمایا، جو خود کھانا بیویوں کو وہی کھلانا، جو خود پینا بیویوں کو وہی پلانا، جو خود پہننا بیویوں کو وہی پہنانا۔ ایک طرف انہیں فرما کر پھر ان کی گھر والیوں سے طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ فرمایا، تم بھی خیال رکھنا، اگر تنور پہ بیٹھی ہو تمہارا شوہر تمہیں بلا دے، کام وہی رکھ کے اس کے کہنے پہ لبیک کہتے ہوئے چلے آنا۔ اور اسی جگہ ارشاد فرمایا، تم اگر لیٹی ہوئی ہو تمہارا میاں تمہیں بلاتا ہے، اگر تم اس کی پکار پہ نہ آئی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صنف نازک کو تنبیہ کی، تم اس خاوند کی پیغام پکار پر نہ آئی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر خیال رکھنا ساری رات اس عورت پر اللہ کی طرف سے لعنت پرستی رہتی ہے۔ تو یہ تعلیم دونوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے ہے کہ خواتین کو مارنا نہیں ہے، ان کو پیار سے سمجھاتے رہنا ہے، یہ بایاں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں۔ عورتوں کے لیے پیغام ہے کہ جب تمہارا میاں تمہارے سامنے آئے، ان کو خندہ پیشانی سے ملو، پیار سے ملو۔ جب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا، ایک دوسرے کی تعظیم کی جائے گی،
یہ دو گھر کی آبادی نہیں ہوگی، دو خاندانوں کی آبادی ہوگی۔ پھر والدین کا اثر اولاد پہ ہوتا ہے۔ جب ماں باپ اخلاق کی زندگی گزاریں گے، یہ شوہر اور اس کی گھر والی اخلاق کی زندگی گزارے گی، آگے جو نسل پیدا ہوگی وہ بھی اخلاق والی ہوگی، وہ بھی پیار والی ہوگی۔ پھر یہ گھرانہ اپنے خاندان میں ایک مثالی گھرانہ ہوگا۔ دلی دعا ہے کہ اسلام کا یہ پیغام محبت، پیغام اخلاق، اللہ جتنے شعبے والے ہیں اللہ سب کو اپنی اپنی جگہ اس شعبے کے خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں آخر میں شکر گزار ہوں دوبارہ اپنے معزز میزبان عزت مآب جناب چودھری نعیم الدین وڑیچ صاحب کا اور ان کے برادران کا اور ان کی پوری ٹیم کا کہ مجھے یہاں بلایا گیا اس تقریب کے لیے، اور ان حضرات کے لیے دعا یہ ہے اس شعر کی نظر کیا ہی اچھا، کتنا ہی اچھا، یہ خدمت قبول ہو، یہ خدمت قبول ہو، تمنائے دل خوش خدا خدا کا رسول ہو، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ تیرا لہجہ، تیری خوشبو، تیری بات، تیرا لہجہ، تیری خوشبو، تیری بات، دل کو تیری سادگی کی گفتگو اچھی لگی۔ حضرات محترم، اب تمام جو تقریریں تھی وہ ختم کر دی گئی ہیں۔ حضرات محترم، تمام خطابات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ حضرات محترم، یہ وہ نوجوان جس کو میں بلانے والا ہوں، یہ سیاسی سپاہ گری کے فن سے اچھی طرح آشنا ہے اور سیاست کے داؤ پیچ اور نشیب و فراز کو سمجھنے اور اس کو کمان کرنے کی اعلیٰ صلاحیت رکھتا ہے۔ حضرات محترم، یہ نوجوان نے غریبوں کے اس طرح دل جیتے کہ اگر کسی ماں نے سعادت مند بیٹے کو پکارا، یا کسی بہن نے اپنے گھر میں سرتاہ بھری، یا کسی بیٹی نے اپنے غیرت مند بھائی کو آواز دی، یا کوئی جاگیرداروں کی ظلم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس کے بھائی نے اپنے غیرت مند بھائی کو للکارا، تو وہ شاہین کی تیزی، چیتے کی لپک، شیر کی دھاڑ کے ساتھ سڑکوں کو چیرتا ہوا ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہاں تک کہ اس نے اپنا یہ کام کر کے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیے، بلکہ غریبوں کی آنکھ کا تارا بن گئے اور لوگوں کے دلوں کو بھی بھا گئے۔ حضرات محترم، کسی کے حق میں ایک ماں دعا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کو سلامت رکھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب سفید ماں اپنے لرزتے ہاتھوں سے، اپنے کانپتے اور کپکپاتے ہونٹوں سے ایک بیٹے کے حق میں دعا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جھوم اٹھتا ہے اور رحمت الہی جوش میں آ جاتی ہے۔ اے چودھری نعیم الدین، تمہاری قسمت پہ رشک آتا ہے کہ تمہارے لیے ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاریں مائیں دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، خداوند قدوس کے حضور سر سجود ہو کر تیری برکت سلامتی کی دعائیں مانگتی ہیں۔ تو میں یہ تجھے کہہ دیتا ہوں کہ تجھے دنیا کی کوئی طاقت نیچا نہیں دکھانے والی، جس کے حق میں اتنی مائیں دعا کر رہی ہوں، اتنے غریبوں کے ہاتھ اٹھ رہے ہوں، اتنے امیروں کے دل سے تمہارے لیے دعائیں اٹھ رہی ہوں، تمہارے لیے محبت و پیار معجزن ہو رہا ہو، تو تمہیں کون نیچا دکھانے والا ہے؟ اب میں دعوت سخن دینے والا ہوں۔ اب میں دعوت سخن جیسا ہے ادھر کے دور ہے ماشاءاللہ۔ اب میں دعوت میری مراد ہیں جناب چودھری نعیم الدین وڑیچ صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے تمام احباب کے دلوں کو تالیوں کے ساتھ، مبارکبادوں کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے۔ بڑی عظیم شخصیت، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت اور رحمت کو نازل فرمائے۔ 92 میں آیا ہے نا، لیکن یہ دیکھو کہ آپ کا کوریج پہ چلے سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آنے والے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں تشریف لائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے جتنے بھی دوست بھائی بزرگ یہاں پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ پر خوش ہو، ایک ایک آپ کا لمحہ دعاؤں کے ساتھ آپ کو اس کا ثواب ہو۔ میں لمبی چوڑی نہ تو تقریر کروں گا آج،
کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے. میں صرف ایک دو باتیں ہیں وہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اجتماعی شادیاں آپ کرواتے ہیں، یہ کس طرح ہوتا ہے؟ اتنی شادیاں، اتنی بچیاں، یہ کدھر سے آتی ہیں؟ ماشاءاللہ، نہ تو میں نے یہ سیاست کے لیے کیا ہے. سب کو پتہ ہے الیکشن کے بعد یہ کام شروع ہوا. الیکشن سے پہلے یہ کام نہیں تھا. یہ اس لیے شروع کیا گیا کہ میں اس حلقے میں رہتا ہوں. میں نے 5 سال کے عرصے میں کم از کم 60 بچیوں کے، جوان بچیوں کی خودکشی کے جنازے پڑے ہیں. یہ چیز دیکھ کر ہمیں اس چیز کا احساس ہوا. نہ تو ہم، کیونکہ یہاں کی جو عوام ہے اس نے ہمیں پیار ہی بہت دیا، نہ تو ہم سڑکیں بنوا سکتے ہیں، نہ ہم کوئی اس طرح کا کوئی اجتماعی کام کر سکتے ہیں. اس لیے ہم نے شروع کیا. میں نے اپنے بھائیوں سے بات کی کہ ہم وہ کام کریں جو اس علاقے میں کر سکتے ہیں. وہ کام یہ دیکھتے ہوئے کہ ایک مزدور 400-500 روپیہ دن کی اس کی کمائی ہے، گھر میں 5-6 بچیاں جوان، تو یقین کرے کہ یہ چیز دیکھ کر ہم نے یہ سوچا کہ ایک بچی جو 20-22 سال کی ہے، وہ بڑی چھوٹی 16-17 سال کی ہے، بڑی سوچ رہی ہے میں خودکشی کر جاؤں، چھوٹی سوچ رہی ہے کہ میں ابھی جوان ہوں، میں کسی برائی کی طرف جاتی ہوں. یہ چیز دیکھتے ہوئے کہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، بچیاں گھر سے بھاگ رہی ہیں کیونکہ تعلیم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نے یہ کام شروع کیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی کی. میں سمجھتا ہوں کہ تجارت اس رب کے ساتھ کے کرے کبھی نقصان نہیں ہوگا. 10 بچیوں کی شادی ہم نے شروع کی تھی پہلے، آج الحمدللہ 550 پہلے اجتماعی شادیاں پنڈال میں ہو چکی ہیں. 200 بچیوں کا آج ٹارگٹ تھا، کچھ کم رہ گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہماری کامیابی ہے کہ کم ہو گئی ہیں. الحمدللہ رات کو بیٹھے ہوئے تھے تو میرے بھائی یہی بات کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم برائی کو کم نہیں کر سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن کچھ درجہ کم تو ہو جائے. یہ چیز آپ کے سامنے ہے. میں ابھی صبح دیکھ رہا تھا، کیونکہ بچیوں کے بارے میں یہ ہے کہ ہم نے پہلے کہا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کپڑے، جوتی وغیرہ جو بھی ہے وہ ہم آپ کو دیں گے. تو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے ایک بچہ، میں صبح دیکھ رہا تھا، اکیلا آیا ہے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے. ایک والدہ اس کے ساتھ ہے. تو یہ چیز دیکھتے ہوئے دکھ ہوتا ہے. پہلی دفعہ جب شادی ہوئی تھی 2 بچیوں کے پاس کپڑے نہیں تھے، تو میں نے ان ماؤں سے پوچھا، میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ تو وہ رونے لگی، وہ کہنے لگی کہ
चौधरी साहब, बात यह है कि आप इतना कर रहे हैं हमारे लिए, तो हमने ये सोचा कि हम कपड़े भी मांगने शुरू कर दें। क्या सोचेगा ये इंसान? ये चीज़ें सोचकर हमने ये काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह ताड़ी नहीं दी, मेहरबानी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दफ़ा 2 मसीही जोड़े थे, तो उन्होंने हमारा ये पंडाल, हमारा माहौल देखकर उन्होंने सलाम कबूल किया। इस दफा भी 2 मसीही जोड़े थे, तो वो किसी वजह से आ नहीं सके। उनको ये कहा कि ठीक है, आपकी शादी दर्ज हो गई, आपको जहेज गाड़ी मिल जाएगा। तो ये चीज़ है। पिछली दफ़ा मेरे दोस्त आए हुए थे, उन्होंने ऐलान किया था कि 10 बच्चियों की शादी हम अपनी जेब से करवाते हैं। उन्होंने करवाई है। अभी हमारे बाहर से आए हुए दोस्त, तो वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, कुछ दोस्त कह रहे हैं जी 5 बच्चियों का हमारे ज़ुम्मे लगा दें, 10 बच्चियों का हमारे ज़ुम्मे लगा दें। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हम अपनी जेब से कर रहे हैं। तो मैंने उन दोस्तों को यही पैगाम दिया है कि आप आएँ, मैं बच्चियाँ आपको दूंगा, आप आके खुद करें। तो माशाल्लाह आज काफ़ी टाइम हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए इस नेकी के काम में। आपने ये सवाब है। मैं समझता हूँ कि आप जितने कदम चल कर आए, अल्लाह ताला इतनी नेकियां आपके खाते में लिखे। जितना टाइम आपने हमें दिया है, कितनी नेकियां अल्लाह ताला आपको दे। तो माशाल्लाह मेरे ये बच्चियां, जिस तरह के अशरफ साजिद साहब ने अपने शेर में कहा, तो हर दफा मैं ये कहता हूं, और ये बात भी आपको बता दूं, आज के दिन तक पिछली 550 बच्चियों में से अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्ची की शिकायत नहीं आई, एक भी बच्ची की शिकायत आज तक नहीं आई। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आगे भी ये जो दूल्हे बैठे हुए हैं, इनके लिए पैगाम है कि मेरे बच्चों, ये बच्चियां, ये हमारी बच्चियां हैं, ये हमारी बेटियां हैं। ये जितने भी हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, इन सब की ये बेटियां हैं। इनकी दुआओं के साथ आप इनको लेके जा रहे हो, तो इनका ख्याल रखना। ये बड़ी तकलीफों में ये पली हैं, बड़े नाजों से इनको पाला जाता है। बाप जो होता है ना, बाप का दिल नहीं करता कि मेरी बेटी किसी दूसरे के दरवाजे से रुखसत हो। कर्जा भी ले लेता है, अपने आप को गिरवी भी रख लेता है। मैं समझता हूं जो इधर आता है वो हकदार है, उसके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, 24 घंटे खुले। तो इन बच्चियों का ख्याल रखना। कोई शिकायत हो, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, 24 घंटे खुले हैं। फिर कहता हूं, अगर इन पे कोई गुस्सा आए तो गुस्सा मुझ पे निकाल लेना। मैं बैठा हूं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जामी साहब दुआ करेंगे। अल्लाह हाफिज।